بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے، یہ ہمارا پہلا سیشن آج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ رمضان میں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں اور انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جائے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم پورے سال میں پلان کرتے رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی، لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے کچھ نیا ٹرائی کرنے کی، کچھ چیزیں نئی سیکھنے کی، کچھ نیا کرنے کی، رائٹ۔ اور ویسے بھی یہ تو مہینہ ہے ہی بہت ساری برکت والا، رحمت والا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل بتایا ہے پورے سال میں، اور اس میں جتنا ہو سکے آپ نیکی کریے، کیونکہ نیکیوں کی سیل لگی ہے، ایک طرح سے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ مال میں گئے اور آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی سیل لگی ہوئی ہے، اور سیل بھی ایسی کہ آپ کو 2 منٹ دیے جا رہے ہیں، آپ فری میں اس میں سے کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں، تو آپ اپنی بیسٹ کوشش کریں گے کہ اس میں جو سب سے مہنگی چیزیں ہیں وہ اٹھانے کی، یا پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں سمیٹنے کی، رائٹ، کیونکہ آپ کو فری میں مل رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے رمضان آپ کی زندگی میں آتا ہے جہاں پہ آپ کو نیکیوں کی سیل دے رہا ہے وہ، اور آپ کوشش کریے بے حساب نیکیاں کمانے کی۔ ہر ایک سیکنڈ جو بیت رہا ہے، ہر ایک منٹ جو بیت رہا ہے، وہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کو بہت زیادہ کوشش کریے یوٹیلائز کرنے کی۔ آلدو ہمارے کچھ پرسنل ورکس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم جاب کر رہے ہیں، یا ہم اسٹوڈنٹ ہیں، یا ہمیں گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، یا ہمیں افطاری کریٹ کرنی ہے، کھانا بنانا ہے، یہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو آپ بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان جیسے ہی لگتا ہے ایک انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ ہاں آپ نیا کچھ کریں گے، لیکن اتنی تیزی سے رمضان بیتتا ہے، اور اب ایک اشرہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، یعنی کہ 1/3 آف دا رمضان ہمارا بیت گیا، اور ان دنوں میں آپ نے جو کیا سو کیا۔ اگلا رمضان کسی کو نہیں معلوم کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو واللہ عالم، کوئی نہیں جانتا کہ اگلا نمبر ہمارا آپ کا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہر رمضان کو ایسے بتانا چاہیے جیسے وہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اور ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا کنورسیشن دکھتا ہے، جس میں ایک نے کہا تھا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اگر اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، اپنی بخشیش نہیں لیا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ اور دوسرے نے کہا تھا کہ آمین۔ اب اس میں سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ چیزیں اختلاف میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بات بالکل اوتھینٹک ہے کہ ایک لوگوں نے کہا تھا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشیش نہیں کروائی تو وہ بہت خسارے میں پانے والا انسان ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور جو دوسرے شخص تھے انہوں نے آمین کہا تھا۔ تو دیکھیے یہ دعا کر کون رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو اسی لیے انسان کو بیسٹ آف دا بیسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس پورے منتھ کا ایک ایک جو سیکنڈ ہے اس کو یوٹیلائز کرے۔ اگر آپ جو ہے ورک کر رہے ہیں، جیسے آپ سپوز جو ہے کھانا بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اپنی جو زبان ہے اس کو تر کر کے رکھیے ذکر سے، کیونکہ ہر جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کئی بار آپ کا ہاتھ فری نہیں ہے قرآن اٹھا کے پڑھنے کے لیے، کئی بار آپ فری نہیں ہیں کچھ اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کا لیکن جو وائس ہے وہ تو فری ہے نا، تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کا لگاتار ذکر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ذکر کریے جو آپ کو ایزی لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ بھی پڑھتے رہیے، لیکن بس پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو ٹو دا بیسٹ لیول آپ کو کوشش کرنی ہے اس رمضان سے کچھ اخذ کرنے کی، جس سے کہ جب آپ رمضان کے اینڈ پہ پہنچیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ سکینت نازل کرے کہ آپ کو وہ فیل ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میں نے کچھ تو انشاءاللہ ضرور کمایا ہوگا اس پورے منتھ سے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جس ایمان کے ساتھ اس رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں، جب ہم اس رمضان کے باہر نکلیں تو ہمارے درجات میں ہمارے لیے جو برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے اوپر جو رحمتیں ہوتی ہیں، پھر جو اس کے علاوہ ہماری جو مغفرت ہے، ان سب چیزوں میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے؟ جس ایمان کے ساتھ ہم ابھی انٹر کر چکے ہیں رمضان میں، جب ہم رمضان کے باہر نکلیں تو اللہ کرے ہم اس سے بہت اوپر ہوں ایمان میں۔ یہ ساری دعائیں اپنے ڈیلی روٹین میں انسان کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلوں کہ ہر رمضان آپ کوشش کیا کریے کہ آپ اپنا ایک گول سیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یوزلی ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جیسے ہی رمضان میں انٹر کرتے ہیں اس کے بعد بس سحری، افطاری اور بھگدڑ ایسی چالو ہو جاتی ہے، ہر دن بیتتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے کر کے الوداع آتا ہے، پھر عید آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے رمضان بیت گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو پلانڈ وے میں یوز کریں گے تو پھر آپ کے لیے وہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ جیسے ہر رمضان کوشش کریے کہ میں قرآن کا کوئی بھی ایک حصہ جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی پھر مدد کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ اپنے ٹائم کے اکارڈنگ تھوڑا سا حصہ چوز کر سکتے ہیں، کوئی سورہ چوز کر سکتے ہیں، کوئی پارہ چوز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں ایٹ لیسٹ
قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کا یہ مہینہ ہے, قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا, اور یہ جو قرآن ہے ہمارا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا اگر ہم پکڑیں گے تو دوسرا سرا اس کا اللہ رب العزت کے پاس ہے, ہم ان تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو قرآن ہی ہمارے بیچ کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے, اسی لیے اس کی اتنی امپورٹنس ہے. فائن. تو یہاں پہ میں آپ کو سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک ریویو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنا گول سیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی 1/3 ہی رمضان بیتا ہے, ابھی بھی آپ کے پاس 20 days ہیں آلموسٹ, تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی نمازیں بالکل درست کریے, اور رمضان کا مقصد بھی یہی ہے, وہ یہی سکھانے آتا ہے ہمیں کہ اگر ہم ایک مہینہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم باقی کے 11 مہینے میں بھی 5 ٹائم کی نماز اپنی مینٹین اور کنسسٹنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ بھی کسی وجہ سے نماز پوری نہیں پڑھ پا رہے تھے 5 ٹائم کی, وہ رمضان میں ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ فرض نمازیں وہ پوری کریں 5 وقت کی, کیونکہ سحری میں سب اٹھتے ہیں تو آج کل فجر بھی مل جاتی ہے سارے لوگوں کو, اور باقی ٹائم تو آپ جاگتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جن کو استقاعت ہے, جو ہیلدی ہیں یا جن کے اندر کیپیسٹی ہے, وہ تراویح پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کو آپ قیام اللیل کے نام سے جانتے ہیں, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, although یہ فرض نہیں ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ جو لوگ ہیلدی ہیں وہ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, جن کے اندر طاقت ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو روزے تو رکھنے ہی ہیں, روزے مینڈیٹری ہیں آپ کے اوپر, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک سیشن میں کہ صرف 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر روزے مینڈیٹری نہیں ہیں. کون کون سے لوگ تھے وہ؟ ایک وہ جو کہ مریض ہے, یعنی کہ جس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے اس میں جو فیمیلز ہوتی ہیں, ان کی جو ڈیٹ ہوتی ہے, یا جو پریگننٹ ہیں, یا جو بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں, وہ سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ سفر کر رہے ہیں. سپوز آپ کو کہیں سے کہیں جانا ہے اور آپ کو پھر فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو روزہ لگ سکتا ہے, دور جانا ہے آپ کو کہیں, تو پھر آپ اپنا روزہ اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کنڈیشن کیا ہے دونوں ہی کیس میں, کہ پھر آپ کو یہ جو روزے آپ چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کو سال کے کسی اور دن میں بھرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو روزے کی کنڈیشن ہو گئی. تو کوشش کریں کہ سارے لوگ روزہ رکھیں, لیکن اگر جو ہے آپ مریض ہیں, کوئی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, یا کوئی آپ اچھا فیل نہیں کر رہے, تو پھر آپ روزہ اسکپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ اسکپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں, وہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جو ہے پریشان ہوں اور زبردستی روزہ رکھ کے اپنی طبیعت خراب کریں. ٹھیک ہے, پھر 3rd چیز آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا کہ آپ کو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش کریے کہ پورے رمضان آپ اپنا گول بنائیں کہ 30 دن میں روز جتنا بھی پڑھ سکتی ہوں اتنا پڑھوں گی. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 1 پارے کا ٹارگیٹ بنائیے کہ روز میں 1 پارا پڑھوں گی, جس سے ہوگا کیا 30 دن میں آپ کا پورا ایک قرآن مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ہاف پارا پڑھ سکتے ہیں, بالکل ٹائم نہیں ہے تو آپ 2-3 رکوع پڑھ سکتے ہیں, 1 ورق پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھیے ضرور. ٹھیک ہے, تو کوشش کریے قرآن کو ہر دن آپ کھولیں اور اس کو اچھے طریقے سے ریسائٹ کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو میرے اندر بسا دیجیے, اور قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے قرآن کا کسی بھی انسان کے اوپر 5 حقوق ہوتا ہے. ہمارے اوپر قرآن کا 5 حق ہے. کون کون سا؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان لے آئیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. سیکنڈ حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, جس طرح سے اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا. یہ نہیں کہ بس فراٹے دار پڑھنا چالو کر دیا, جہاں پہ رکنے کو بولا ہے وہاں رکنا ہے آپ کو, اور جہاں پہ زبر زیر پیش ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پڑھنی ہے. پھر 3rd چیز یہ ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. کوئی بھی ایک آیت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ عربک میں ہے, عربک ہماری لینگویج نہیں ہے, لیکن ہم اس کا ترجمہ سمجھیں کہ وہ آیت ہم سے کہہ کیا رہی ہے, اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر 4تھا حق اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اب سمجھ لیا اس کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا, یعنی کہ جو ہم نے سمجھا اس کو ہمیں عمل میں لانا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ عمل میں کب لے کے آئیں گے؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے. ظاہر سی بات ہے, ہمارے یہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے کہ ہم بس اس کی تلاوت کرتے ہیں. although تلاوت ضروری ہے, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پھر اس کو ہمارے عمل میں لانا ہے. اور 5واں قرآن کا حق یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو عمل میں لانے کے بعد آپ کو وہ جو آپ نے سیکھا, جو آپ نے اپنے عمل میں لایا, اس کو آپ کو دوسروں کو بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 5 حق ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر قرآن کے ہیں, اور ہمیں ان کو ادا کرنے ہوں گے. فائن, تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کو ریسائٹ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن ہر رمضان آپ اپنا ٹارگیٹ بنائیں کہ کچھ تھوڑا سا پورشن چلیے, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا بالکل پورشن میں روز کوشش کروں گی سیکھنے کی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اس کے علاوہ 4تھی چیز آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنے ذکر کو بہت زیادہ بڑھائیے. ٹھیک ہے, کیونکہ رمضان میں آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ بہت گنا بڑھ کے اس کا ثواب اور اس کا اجر آپ کو ملتا ہے. تو کوشش کریں آپ جو مارننگ ایوننگ کے اذکار ہیں وہ بالکل آپ سے نہ چھوٹیں, اور مارننگ ایوننگ کے اذکار کرنے کے علاوہ جو اور بھی دعائیں ہیں, جیسے کہ جو پہلے عشرے کی دعا الگ ہوتی ہے, سیکنڈ عشرے کی الگ ہوتی ہے, یہ ساری دعائیں بھی آپ پڑھتے رہیں. جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, بس پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے,
تو ذکر سے اپنی زبان کو ہر لمحے تر کر کے رکھنا ہے, ذکر نہیں بھولنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی اپنا ٹارگٹ ضرور بنائیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا ٹارگٹ اس رمضان کا بتا دیتی ہوں. میں نے اس رمضان یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ قرآن کا جو 30th پارہ ہے, پارہ نمبر 30, اس کو میں ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ. اور اس میں ٹوٹل 37 سورہ ہیں جن کو ہم آلموسٹ اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں فریکوینٹلی. تو اس میں سے کچھ ایسی ہیں جو میں نے آپ کو آلریڈی چینل پہ پڑھائی ہوئی ہیں اور آلریڈی ہم اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں, تو بہت کم ہی رہ جاتی ہیں. اس کے بعد آئی گیس 25 to 22 اتنی سورہ ہوں گی جو ہمیں پڑھنی ہوں گی. تو میں نے اپنا ٹارگٹ اس رمضان کا یہی سیٹ کیا ہے کہ مجھے یہ 25 سورہ جو بچ رہی ہیں ان کا تفسیر سمجھنا ہے, ان کی تفسیر یاد کرنی ہے, سمجھنا ہے ترجمہ کیا مطلب ہے اس کا, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنا ٹارگٹ بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پارہ, کوئی بھی ایک سورہ سے میں گو تھرو ہوں گی, اس میں ڈبکی لگاؤں گی اور دیکھوں گی اس میں کیسے ٹریجرز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اور بھی آپ ڈفرینٹ ٹارگیٹس سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میرا ایک اور ٹارگیٹ اس رمضان کا ہے کہ مجھے 99 نیمز آف اللہ یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ٹوٹل آلموسٹ 100 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو ہم 5 سے ڈیوائڈ کریں تو کتنا آئے گا 20, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہر دن یعنی کہ پہلے روزے سے لے کے مجھے 5 نام یاد رکھنے ہوں گے, جس سے کہ جب 20th روزہ آئے گا تو میرے 100 یعنی کہ 99 نیمز کمپلیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جو لاسٹ کے 10 دن بچیں گے اس میں ریوائز کر سکتی ہوں اور ان کو اور پختہ کر سکتی ہوں. تو اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں جس سے کہ چیزیں آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں. پھر کوئی بھی ان اچیویبل ٹارگیٹ نہ بنائیے گا کہ مجھے پورے ایک مہینے میں 5 قرآن پورا کر لینا ہے, ایسا ٹارگیٹ نہ بنائیے گا جو بالکل بھی اچیو نہ ہو سکے. اپنی کیپیسٹی کے حساب سے آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی بات آل اباؤٹ رمضان گولز, ٹھیک ہے, کس طرح سے آپ اپنے گولز کو سیٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. چلیے پھر ہم لوگ اپنے سیشن پہ واپس آتے ہیں, جس میں آج میں آپ کو تھوڑی سی تفسیر بتاؤں گی سورہ انفطار کے بارے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ میرا جو رمضان کا ٹارگیٹ تھا وہ کیا تھا کہ پارہ نمبر 30 سے میں گو تھرو ہو سکوں اور اس کی تفسیر اور ترجمہ سیکھ سکوں. تو سورہ انفطار جو ہے وہ پارہ نمبر 30 میں آپ کو مل جائے گی. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی اگر قیامت کے دن کو امیجن کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنے آنکھ کے سامنے ویژول طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ 3 سورہ پڑھ لے. کون کون سی ہے؟ پہلی ہے سورہ انفطار اور 3rd ہے سورہ انشقاق, ٹھیک ہے. یہ تینوں سورہ جو ہیں اس میں ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں ہوں گی, اور انسان کے سامنے ایک امیج بننے لگتی ہے, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کیسا ہولناکی والا دن ہوگا, ٹھیک ہے. چلیے شروع کرتے ہیں, اس کو کوئکلی ہم لوگ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, سما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان, ٹھیک ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ کچھ لائنز آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو جب ملے گا. ازا کا مطلب جب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں ازا ملا, پھر اگلی لائن میں پھر ازا, پھر ازا, پھر ازا, ٹھیک ہے. اتنی چیزیں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی طرف آؤں گا تو میں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے آؤں گا. تو اگر کسی نے جب کہا تو آپ کو جواباً تب بھی کہنا پڑے گا کہ تب کیا ہوگا, ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ جب افطاری کا ٹائم آئے گا تب ہم لوگ آپ کی طرف آئیں گے, ٹھیک ہے. اب میں اگر کہوں کہ جب افطاری کا ٹائم آئے گا, اب آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ تب کیا ہوگا, اب آگے میں کچھ بولوں گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ 4-5 چیزیں بتاتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا, جب ایسا ہوگا, جب ایسا ہوگا. پھر آیت نمبر 5 میں بتائیں گے کہ تب کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اذا السماء انفطرت, یہ قیامت کے دن کا بیان ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور جب تارے جھڑ جائیں گے, یعنی کہ جو ابھی ہمیں ٹکے ہوئے تارے نظر آتے ہیں آسمان میں, ابھی تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جس دن قیامت آئے گی وہ سارے کے سارے تارے جھڑ جائیں گے. اور سورہ التکویر میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو تارے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے. ابھی تو ان کی اپنی روشنی ہے, اور وہ جو روشنی ہوتی ہے کتنی ٹمٹماتی ہوتی ہے آپ کو خود پتا ہے. لوگ جب چلتے ہیں تو انہیں راستہ دکھتا ہے اس کی ہیلپ سے, لیکن اس دن کیا ہوگا, اس دن تارے بے نور ہو جائیں گے اور وہ جھڑ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب جو دریا ہیں آپ کے وہ ابل پڑیں گے, یعنی کہ وہ اوور فلو ہو جائیں گے. ابھی تو آپ کو دکھتا ہے کہ جو اوشن ہے ہمارا وہ ایک جگہ پہ ہے, آل دوس میں ویو وغیرہ آتی رہتی ہے, کبھی کبھی فلڈ بھی آ جاتا ہے, لیکن اس دن کی ہولناکی کیا ہے کہ اس دن دریا جو ہیں وہ اپنے جو ان کے ساحل ہیں ان سے باہر آ جائیں گے, یعنی کہ وہ اس دن بالکل بھی اپنے حدوں میں نہیں رہیں گے, ٹھیک ہے, وہ اوور فلو ہو جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کورید دی جائیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ قبروں کو الٹ دیا جائے گا, جو کچھ بھی قبروں کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر آ جائے گا. تو جتنی بھی قبریں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک بنی ہوں گی ان سب کو کورید دیا جائے گا, یعنی کہ اس کے اندر سے انسان کی روح کو نکالا جائے گا, ٹھیک ہے. کتنا ڈر لگتا ہے پڑھ کے, اللہ رحم کرے ہم سب پہ.
علمت نفسن، اب یہاں پہ ایزا کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہوگا، جب آسمان پھٹے گا، جب تارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، جب دریا اوور فلو ہو جائیں گے اور جب قبریں کریت دی جائیں گی، تب کیا ہوگا. علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ لائن پڑھ کے مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ اس دن انسان جان لے گا کہ وہ کیا آگے لے کے آیا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. یہ لائن کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی تو انسان اس دن کو دیکھ کے پہلے تو ڈر جائے گا، بہت زیادہ ڈر جائے گا، اور پھر اس کو احساس ہوگا کہ اس نے پوری زندگی کیا کیا، کیا اس نے آج کے دن کے لیے آگے بھیجا تھا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈائریکٹلی انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم سے. وہ رب جو تمہیں ہر چیز دیتا ہے، تمہارے اتنے گنہگار ہونے کے بعد بھی کیوں تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، کیوں تم جو ہے اس سے اعراض برت رہے ہو، کیوں تم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں تم اپنے گناہ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہو. تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے تمہارے رب کریم سے. تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو، تمہاری طرف 10 قدم بڑھا کے آتا ہے، تب بھی تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، پھر تمہیں ٹھیک کیا اور پھر تمہیں برابر کیا. یعنی کہ آپ اپنے باڈی کی طرف ایک بار دیکھیے، کوئی چیز میں آپ کمی نہیں نکال سکتے ہیں. جو جوائنٹس ہیں آپ کے، ان کا پرپز ہے. اگر وہاں جوائنٹس نہ ہوتے تو آپ کا ہاتھ نہیں مڑتا، آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. آپ کی گردن میں جو ایک گھماؤ ہے وہ کیوں ہے، مطلب ہر چیز آپ کو ایک دم پرفیکٹ لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو ٹھیک سے بنایا، تم کو برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہاری صورت بنائی جس طرح سے ہم نے چاہی اور تمہیں جوڑ دیا. ٹھیک ہے. کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، لیکن پھر بھی تم جھٹلاتے ہو سزا اور جزا کے دن کو. مطلب یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کون انسان ہے جو جھٹلائے کہ ایسا کوئی دن نہیں آنے والا ہے، کیونکہ یہ دن برحق ہے اور یہ آ کے رہے گا. تو یہاں پہ یہی کہا کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم جھٹلاتے ہو سزا اور جزا کے دن کو، یعنی کہ بدلے کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر ہر لمحے نگہبان موجود ہیں. یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ جو کندھے پہ ہمارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، کہ بے شک تمہارے اوپر ہر وقت نگہبان موجود ہیں. کرامن کاتبین، کرامن کا مطلب ہوتا ہے عزت والے، کاتبین کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے. ہر چیز وہ لکھے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کچھ سوچتے نہیں، آپ کچھ کرتے نہیں، اور ان کی پین چالو ہے، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس ٹائم کتنے خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کس ٹائم آپ نماز میں الٹی سی چیزیں سوچ رہے ہیں، کس ٹائم آپ کی نیت کیا ہے، کس ٹائم آپ نے کوئی اچھا کام کیا، کس ٹائم آپ نے کوئی برا کام کرنے کا سوچا. ہر چیز وہ بس لکھے چلے جا رہے ہیں. کرامن کاتبین کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے اوپر نگہبان ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز آپ کی نوٹ کی جا رہی ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، میری ہر اچھی چیز کو نوٹ کیا ہے، ہر بری چیز کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. تو وہ کام جو ہے وہ یہی فرشتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کرامن کاتبین. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے تفعلون جو ہے یہ عربی کا جو لفظ ہے، اس میں بہت وسعت ہے. عمل کہتے ہیں کوئی کام جیسے آپ نے کیا. ٹھیک ہے. کوئی کام آپ نے سپوز آپ نے سوچا کہ چلو آج افطاری میں بریانی بنا لیتے ہیں، تو یہ ایک جو ہے آپ کا عمل ہے. لیکن فعل کیا چیز ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا نہیں لیکن وہ پھر بھی آپ سے ہو گیا. انگلش میں جو ہم ریفلیکس ایکشن ورڈ پڑھتے ہیں، کہ جیسے آگ میں آپ کا ہاتھ گیا، آپ نے سوچا نہیں کہ آگ میں سے ہاتھ ہٹانا ہے کہ نہیں، وہ اپنے آپ ہٹ جائے گا پیچھے، تو اس کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جانتے ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ انجانے میں کر رہے ہیں، جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں اور وہ لگاتار لکھے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فیل کا ورڈ یوز کرنے کا پرپز یہی ہے کہ آپ کو اس کی باریکی سمجھ میں آئے کہ وہ نہ صرف عمل آپ کا لکھ رہے ہیں بلکہ آپ کا فیل بھی لکھ رہے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ ہلکا سا کرنے کا سوچتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، ہر چیز وہ نوٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے. نعیم نعمتوں سے نکلا ہے ورڈ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جنت. تو ابرار کا مطلب ہوتا ہے نیک لوگ، جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں. تو جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نعیم ہے، نعمتیں ہیں، جنت ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو لوگ فاجر ہیں یعنی کہ جو گنہگار ہیں ان کے لیے کون سی جگہ ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے، جہیم ہے. ٹھیک ہے. یَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، یَصْلَوْنَهَا کا مطلب ہوتا ہے اس میں ڈالا جائے گا. کس کو ڈالا جائے گا؟ جو لوگ فاجر ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. اور یصلونہا یوم الدین، جس دن بدلے کا دن ہوگا اس دن ان کو اسی میں جھونکا جائے گا. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟
مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو اس کی سزا ہے وہ روکی نہیں جائے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے لیے کوئی بھی اسکیپ نہیں ہوگا. کہ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت زیادہ کبھی درد ہوا، سپوز کسی کا پیر کٹ گیا کسی ایکسیڈنٹ پہ، اس کو جب بہت زیادہ شدید تکلیف ہونے لگے گی تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر اس کا جو پین ہے وہ اس کو فیل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بے ہوش ہے. لیکن وہاں پہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ جہیم میں ہیں، اگر آپ جو ہے جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں، تو پھر آپ اس میں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہیں ہو سکتے. آپ کو ہر سیکنڈ اس کا مزہ چکھنا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درد سے بچائے، اس کیفیت سے بچائے. اور جیسا کہ ہم ایک جگہ اور پڑھ چکے ہیں کہ اس دن جب آپ کی جلدیں ہیں، جو سکن ہے، وہ جب آگ سے پک رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرتے رہیں گے بار بار، اور آپ کو دوسری جلدیں دیں گے، دوسری سکن دیں گے، تاکہ آپ ہر بار اس کا مزہ چکھ سکیں کہ آگ میں جلنے کا مزہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے غائب ہونے والے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلہ کا جو دن ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے. صحیح بات ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، تبھی تو ہم اتنے زیادہ بے خوف ہو کے گھوم رہے ہیں آج. تبھی تو ہم آج بالکل کیئر نہیں کرتے کہ کون سا دن ہے یہ. اگر ہمیں فیل ہو جائے کہ یہ دن کون سا ہے اور اس دن ہمارے اوپر کس طرح تلوار رکھی گئی ہے، کس طرح سے اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ پھر انسان کا عمل نہ بدلے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی کہا کہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن ہے کیا. تم ابھی سمجھ ہی نہیں رہے، تم جان ہی نہیں رہے ہو، تمہیں یقین ہی پورا نہیں آ رہا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے کیا. ثم، پھر آگے فرمایا ما ادراک ما یوم الدین، یعنی کہ اس میں تاکید ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جب بھی کبھی دو لائن ایک ساتھ یوز ہوتی ہے، سیم لائن، تو اس میں تاکید ہوتی ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کسی بات کو انسسٹ کرتے ہیں. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سے کہا کہ کیا تمہیں پتا کہ وہ یوم الدین ہے کیا. جیسے ہم نے کسی سے کہا رکو ذرا، تو وہ انسان رکے گا، ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی کو کہا رکو رکو، تو وہ سمجھ جائے گا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے، رک جانا چاہیے یہاں پہ، ہے نا. تو یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو بار ایک ہی لائن فرمائی کہ وما ادراک ما یوم الدین، کہ تمہیں کیا پتا وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دن ہے کیا. یوما، وہ دن ہے، لا تملک، جس دن نہیں ملکیت ہوگی، نفس لنفس شیئا، کسی نفس کی کسی نفس کے اوپر کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کس طرح سے نفی ہو رہی ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی بھی نفس کے اوپر ملکیت نہیں رکھتا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے سفارش نہیں کرے گا. اور پہلے بھی ہم پارہ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. تو آج جو ہمارے گمان ہیں کہ ہمیں فلانے بچا لیں گے، ہمیں فلانے بزرگ بچا لیں گے، ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بہت نیک تھے تو ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو بچ جائیں گے، یہ سب چیزیں صرف من گھڑنت کہانیاں ہیں. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. شیطان بھی اس دن آپ کا ذمہ دار نہیں رہے گا عمل کا. آپ کو اس کا جو بوجھ ہے یا جو اس کا فائدہ ہے وہ خود آپ کو اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت کا. ٹھیک ہے، تو بہت ہی پاورفل سورہ ہے. اس کو میننگ کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ کتنے زیادہ دھوکے میں جی رہے ہیں کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بچا لے گا. تو ہم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن اس دن ہمارا گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہمیں بچا لیں گے. تم نے کسی کی بات پوری زندگی نہیں مانی، لیکن آخرت میں تم اس سے کیا امید رکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں بچا لیں گے جہنم سے. تو پوری زندگی ہمیں یہ بھی تو شو کرنا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرما بردار ہیں. although ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سب ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس رجوع کر کے بار بار آ رہے ہیں. ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو مان رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گے کہ ہاں چلو گناہ ہوئے اس سے، لیکن اس نے بار بار توبہ کری، بار بار رجوع کیا، جو میں نے حکم دیا اس کو فالو کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا رحمان ہونا اس دن دکھائیں گے. لیکن اگر آپ نے پوری زندگی نافرمانی کی ہے، پوری زندگی آپ نے غفلت میں گزار دی، تو اس کے بعد آپ کا جو حشر ہے وہ اس سورہ کے تھرو آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی پاورفل سورہ ہے میرے اکارڈنگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورہ کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ قیامت کے منظر کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 سورہ ریسائٹ کریں. سورہ انفطار ہو گئی، سورہ انشقاق اور سورہ التکویر. ٹھیک ہے، تو یہ آج پہلی سورہ ہم نے یہاں پہ کور کری. انشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں ہی وہ باقی کی 2 سورہ بھی کور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان پہ جما دے، اور یہ جو رمضان ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان بنا دے. جب ہم رمضان کے باہر نکلیں تو اپنے سارے گناہوں کو دھو کے نکلیں، دھلوا کے نکلیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی نیکیوں میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ کر کے نکلیں، اپنے ایمان کو بڑھوا کے نکلیں، اپنی مغفرت، اپنی بلندی، اپنے مرتبے میں اضافہ کروا کے نکلیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کر کے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.